بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک درویش آدمی ملے۔ اس درویش نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا: اے صلاح الدین، مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر جنگل کے بیچ میں ایک ملک آباد ہے۔ اس ملک پر ہجون نامی بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور اس بادشاہ کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ شیرخوار بچوں کو ذبح کر کے ان کے جسم سے نکلنے والے خون کا مشروب بنا کر پیتا ہے، اور اس ظالم کو روکا نہ گیا تو اپنی سلطنت میں کسی بھی شیرخوار بچے کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کا ایک حکیم ہے جو اس کو خون سے مشروب بنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم اس ملک کے اندر اکیلے جاؤ اور جا کر اس بادشاہ کو روکو۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئیں کہ ایک بادشاہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شیرخوار بچے کے خون کا ہر روز مشروب بنا کر پیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران و پریشان ہوئے، لیکن درویش آدمی کے حکم پر جب کئی ماہ کے سفر کے بعد جب سلطان اس ملک کے اندر پہنچے تو سلطان نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب بنانی ہوگی جس سے میں اس بادشاہ کو یا تو اس کام سے روک سکوں یا پھر اس کا خاتمہ کر سکوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور سلطان نے ایک حکیم کا بیس بدلا، اپنے ہاتھ میں چند جڑی بوٹیاں لی اور اس بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ اور جیسے ہی سلطان وہاں پہنچے تو اچانک سلطان نے جو سنا کہ یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک آباد تھا جس کا نام اندریاز تھا، اور وہ ملک بہت قدیم تھا، اور وہ ملک بہت بڑے گھنے جنگلوں کے درمیان میں آباد تھا۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس ملک کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس ملک کے اندر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ہجون بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی ظالم، جابر اور غلیظ انسان تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوف زدہ تھے اور اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس ملک کے اندر اپنے بادشاہ سے تنگ آ کر اس کی رعایا میں سے آدھے لوگوں نے خودکشی کر لی، لیکن پھر بھی اس بادشاہ کو خوف نہ آیا۔ اس نے اپنے ظلم کو اسی طرح جاری رکھا، اور اس بادشاہ کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور تھا کہ وہ بہت بڑا فضول خرچ تھا۔ اس کو عربی نسل کے گھوڑوں کا جگر بہت پسند تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں کئی گھوڑے ذبح کروا کے ان کا جگر نکال کر کچا کھا جاتا تھا۔ اس کو اپنے وزیر اور مشیر بڑا روکتے کہ حضور آپ اتنا ظلم نہ کریں، چھوٹے سے جگر کے ٹکڑے کے لیے آپ اتنے عالی قسم کے گھوڑے ذبح کروا دیتے ہیں اور باقی کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ ظلم نہ کریں۔ لیکن وہ بادشاہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ظلم کی داستانیں تاریخ میں لکھی جا رہی تھیں۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ جنگل میں اپنے اس شاہی حکیم کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے اپنے حکیم سے فرمائش کر دی کہ اے حکیم، مجھے کوئی ایسا لذیذ اور مزے کا مشروب بنا کر دو جو مشروب آج تک کسی بادشاہ یا سلطان نے نہ پیا ہو، اور وہ ایسا مشروب ہو جس کو پی کر لطف آ جائے۔ وہ شاہی حکیم بھی بادشاہ کی طرح بہت چالاک اور ظالم تھا، اور وہ بادشاہ کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس ظالم بادشاہ کو کس طرح کا مشروب پسند ہے۔ اس نے کہا: حضور، میں آپ کو مشروب بنا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس مشروب کو بنانے کے لیے ایک بڑی مشکل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا: بتاؤ، دنیا کی کون سی چیز تمہیں ضرورت ہے جو تمہیں مشروب بنانے کے لیے
درکار ہو، بتاؤ ابھی اور اسی وقت وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اس نے کہا حضور، میں جو مشروب بنانا چاہتا ہوں اس میں شیر خوار بچے کا خون شامل ہونا چاہیے، تب ہی اس مشروب کے اندر وہ لطف آئے گا، ورنہ اس کے بغیر وہ مشروب نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ تھوڑی دیر تک سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس کے دماغ کے اندر شیطان نے دوڑ لگائی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس گاؤں کے اندر جو بھی تمہیں شیرخوار بچہ نظر آئے اس کو اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اسی وقت دوڑے اور اپنے ظالم بادشاہ کے حکم پر ایک عورت سے اس کا شیر خوار بچہ چھین کر لائے۔ جب اس کی ماں نے اپنے بچے کو لے جانے سے منع کیا تو سپاہیوں نے اسے بھی زخمی کر کے وہیں پھینک دیا اور بچہ اٹھا کر لائے۔ شاہی حکیم نے اس بچے کو ذبح کیا، اس کے جسم سے نکلنے والا خون مشروب میں شامل کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مشروب تیار ہو گیا، اور اس حکیم نے اس مشروب کے اندر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ملا دیں جس سے وہ مشروب پینے کے بعد اس بادشاہ کو ذہنی طور پر سکون مل گیا۔ جیسے ہی اس شاہی حکیم نے بادشاہ کو وہ مشروب دیا، بادشاہ پی کر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے آج تک اس طرح کا مشروب نہیں پیا تھا اور وہ حکیم بادشاہ کی فطرت کو جانتا تھا۔ اب اگلا دن ہوا تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے پھر سے وہ مشروب بنا کر دو، تو حکیم نے کہا اگلا دن حضور پھر کسی شیرخوار بچے کی ضرورت ہوگی۔ سپاہی گئے اور پھر ایک بچہ اٹھا کر لائے۔ اس ظالم حکیم نے بچے کو ذبح کیا۔ بادشاہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس حکیم نے وہ مشروب تیار کیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ وہ بادشاہ اس حکیم سے بڑا خوش ہو گیا، لیکن جب اس بات کی خبر اس سلطنت میں پھیلی کہ ہمارا بادشاہ شیرخوار بچوں کو ذبح کروا کے ان کا خون پی رہا ہے تو لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی۔ لوگ خوف سے کانپنے لگے کہ اس طرح اگر بادشاہ کرتا رہا تو اس کی سلطنت میں کوئی بھی شیرخوار بچہ نہیں بچے گا۔ حتیٰ کہ جب لوگوں نے اپنے بادشاہ کے اس کام کے بارے میں سنا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زمین بوس ہو گئے، تو کئی جنگلوں میں چھپ گئے، تو کوئی نظر بند ہو گئے۔ لیکن اس بادشاہ کے ظالم سپاہی ہر روز جاتے اور کسی نہ کسی بچے کو اٹھا کر لاتے، اور وہ ظالم حکیم مشروب تیار کرتا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا، اور وہ ظالم بادشاہ بھی حکیم سے خوش ہو کر اس کو سونے کے سکوں کے بڑے صندوق انعام میں دے دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح وہ ظالم بادشاہ ہر روز ایک شیرخوار بچے کے خون سے بنا ہوا مشروب پیتا، اور اس ظالم بادشاہ کے لیے وہ مشروب دنیا کے سب سے زیادہ لذیذ اور قیمتی مشروب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حزون بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی، اور اس بیماری نے اس بادشاہ کو بہت ہی تکلیف میں ڈال دیا۔ مصری اور یورپی اور دیگر عیسائی حکیم بھی اس بیماری کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، لیکن بیماری کا کوئی نام تو خاص نہیں تھا۔ لیکن اس کی علامات میں سے سب سے بڑی علامات یہ تھی کہ اس بیماری میں اس بادشاہ کے آدھے سر میں اتنا شدید درد ہوتا کہ وہ تڑپنے لگتا۔ جب اسے وہ درد برداشت نہ ہوتا تو وہ دیوار پر ٹکرے مارتا اور پورے محل کو اکٹھا کر لیتا۔ اس بادشاہ نے اپنے شاہی حکیم کو کہا کہ تیرے پاس دنیا کی ہر بیماری کا حل ہے اور علاج ہے، تو کیا اس بیماری کا علاج نہیں؟ تو اس نے کہا حضور، میں نے اپنی زندگی میں بڑی خطرناک بیماریاں دیکھی جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے ان کا بھی علاج کر دیا۔ لیکن حضور، یہ بیماری کوئی عجیب و غریب بیماری ہے
جس کا علاج میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا کہ اپنی سلطنت کے اندر جتنے بھی ماہر حکیم ہیں ان کو بلاؤ اور بھاری انعام کا لالچ دو اور کہو کہ وہ میرا آ کر علاج کریں۔ شاہی حکیم کے حکم پر پوری سلطنت کے اندر سپاہی پھیل گئے اور خبر پھیلانے لگے کہ ہمارے بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ جو بھی بادشاہ سلامت کا علاج کرے گا اس کو اس کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات سے تول دیا جائے گا۔ شاہی حکیم نے دیکھا کہ بادشاہ اس بیماری کی وجہ سے تڑپتا ہے، لیکن شاہی حکیم چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا۔ وقت گزرتا رہا لیکن کوئی بھی حکیم، جتنے بھی حکیم آئے سارے ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ کی اس بیماری کا پوری سلطنت کے اندر پتہ چل گیا کہ ہمارے بادشاہ کو بہت عجیب و غریب بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے۔ تو اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنے والی رعایا نے کہا کہ جس بادشاہ نے اتنے ظلم کیے، جو شیرخوار بچوں کا خون پیتا ہو، اس بادشاہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ سلطان اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے نیند کی حالت میں ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک درویش آدمی سلطان کے سامنے نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے صلاح الدین ایوبی، تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور فلاں سلطنت کے اندر ظالم بادشاہ شیرخوار بچوں کا خون پی رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے خواب کی حالت میں درویش سے پوچھا، حضور آپ بتائیے کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، اے صلاح الدین، مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک کے اندر ہجون بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور ہجون بادشاہ بہت بڑا ظالم اور جابر انسان ہے، اور اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر شیرخوار بچوں کے خون سے مشروب بنا کر پیتا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے اس نے کئی بچوں کو قتل کر ڈالا، اور اگر اسے روکا نہ گیا تو قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ سن کر سلطان کی وحشت سے آنکھیں کھل گئیں۔ سلطان نیند سے اٹھ کر بیدار ہو گئے۔ بستر پر بیٹھے سلطان کانپ رہے تھے۔ آپ کا محافظ آپ کے پاس آیا اور پوچھا، حضور کیا ہوا؟ وہ محافظ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سلطان کو کبھی اتنا خوف میں نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں سلطان کو اتنا پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا، لیکن اس رات سلطان کی پریشانی نے مجھے بھی پریشانی میں ڈال دیا۔ لیکن میں سلطان سے پوچھتا رہا کہ آخر آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ لیکن سلطان نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ سلطان کو اپنے قریبی محافظ نے ٹھنڈا گلاس پانی کا پیش کیا۔ سلطان نے 2 گھونٹ پانی کے بھرے اور نماز فجر ادا کی، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد علی بن سفیان کو اپنے کمرے کے خاص اندر بلایا۔ لیکن علی بن سفیان جب کمرے کے اندر آیا تو سلطان کے چہرے پر غصہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں بازو تھا۔ وہ دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ ضرور سلطان کسی پریشانی میں ہے۔ اس نے سلطان سے کہا، حضور کیا بات ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر علی بن سفیان کو کہا، اے علی، میرے لیے ایک خاص قسم کا گھوڑا اور قیمتی سامان تیار کر دو۔ میں ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں، واپس آ کر بتاؤں گا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر علی بن سفیان بھی حیران کہ آج سے پہلے ہمارے سلطان جہاں بھی جاتے مجھے خاص طور پر ضرور بتا کر جاتے، لیکن اس بار سلطان
کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بھی بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ بہرحال سلطان کا حکم تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان کے حکم پر ایک عربی نسل کا گھوڑا تیار کروایا۔ لمبے سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان گھوڑے کی زین میں رکھوایا اور سلطان نے اس سلطنت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد جب سلطان بہت ساری مشکلوں کو کاٹتے ہوئے جب اپنی منزل مقام پر پہنچے تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ہر آدمی کے چہرے پر غم و غصہ اور پریشانی تھی، اور کوئی بھی آدمی اس سلطنت کے اندر خوشحال نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اچانک سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو دوڑتا ہوا ایک ہجوم کے اندر آیا، اور اس نے اس ہجوم میں موجود لوگوں کو کچھ ایسی بات بتائی کہ جیسے اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور وہ بات بتاتے ہی ہجوم میں کھڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ خوش ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوشی عیاں ہونے لگی۔ یہ بات سلطان کے لیے بھی حیران کن تھی۔ سلطان اس ہجوم کے اندر ایک عام مسافر بن کر پہنچے تھے۔ جب سلطان نے پوچھا، اے لوگوں، چند لمحے پہلے میں نے دیکھا کہ سارے لوگ پریشان تھے، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے آپ کو کچھ آ کر بتایا تو آپ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو وہ سارے لوگ کہنے لگے، اے مسافر، تم نہیں جانتے، لگتا ہے کہ تم ہمارے ملک کے اندر مسافر بن کر آئے ہو۔ تم نہیں جانتے، ہمارا بادشاہ بڑا ہی ظالم جابر انسان ہے، وہ شیر خوار بچوں کا خون پیتا ہے۔ لیکن یہ آدمی، اس نے آ کر بتایا کہ اس ظالم بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے، جسے وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا ہے، اور جب اس کی بیماری کی خبر ہمیں لگی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ایک ظالم کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان نے ایک حکیم کا بیس بدلا، اپنے سر پر کٹورا لیا اور چند جڑی بوٹیاں اپنے تھیلے میں ڈالیں اور بادشاہ کے محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد سلطان ایک حکیم کے بیس میں، ایک معالج کے بیس میں اس بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچے اور محل کے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کو جو بیماری لاحق ہے اس کا میں علاج بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سنتری بڑا خوش ہوا کہ ہمارے بادشاہ کا معالج مل گیا۔ وہ فوراً سلطان کو اپنے بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ سلطان نے اس بادشاہ کو کہا کہ میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی بھی انعام نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا علاج مشکل ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا علاج کرو۔ سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے اوپر ایک شیطان کا سایہ ہے، اور وہ شیطان کا سایہ صرف ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے۔ اگر تجھے کوئی بیماری ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج کسی نہ کسی طریقے سے نکل آتا، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے اوپر ایک شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے حکیم، بتاؤ، جو بھی کرنا ہو وہ کریں گے۔ سلطان نے کہا، اے بادشاہ، تم اپنی سلطنت سے ایک شیرخوار بچہ اٹھا کر لاؤ اور اس بچے کا جگر نکال کر اس سے ہی تمہارا علاج ہوگا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں ہر روز ایک شیرخوار بچے کا خون پیتا ہوں۔ آپ بتائیے، ابھی ایک بچہ اٹھا کر میرے سپاہی لے آتے ہیں۔ سلطان نے کہا، کیونکہ آپ پر ایک شیطان کا سایہ ہے،
یعنی آپ جس بھی بچے کے ماں باپ کے شیرخوار بچے کو اٹھا کر لائیں گے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس شیرخوار بچے کے ماں باپ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور خود آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا جگر نکال کر مجھے دیں، تب ہی آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ کون ایسا ماں باپ ہوگا جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا جگر چیر کر علاج کرنے کے لیے بادشاہ کو دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے بادشاہ، صرف یہی ایک راستہ بچا ہے۔ اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، تو اس نے اپنے وزیر، اپنے کارندے، اپنے سپاہی اپنی سلطنت کے اندر دوڑا دیے اور کہا کوئی ایسا ماں باپ تلاش کر کے لاؤ جس کے پاس ایک شیرخوار بچہ ہو، اور وہ چاہے جتنی بھی دولت لے لیں لیکن اس کے بدلے میں میرا یہ کام کر دیں۔ سارے سپاہی، سارے کرندے گئے، لیکن ان کو کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ملا جو اپنی ہی مرضی سے اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کی ساری زندگی غربت میں گزری، حتیٰ کہ اس کو غربت نے اتنا تنگ کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ رک گیا، اور اگر اس کی یہ پیشکش کی جائے تو وہ ضرور ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے ان کے صرف بچے کی زندگی جائے گی، باقی آنے والے بچوں اور ان ماں باپ کی زندگی سنور جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، فوراً جاؤ اور ان ماں باپ کو اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی گیا اور تھوڑی دیر بعد ان ماں باپ اور شیرخوار بچے کو لے کر آیا اور کہا، حضور، ان کو بہت ساری دولت دی جائے تو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اس بوڑھے کو بتایا کہ تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا جگر نکال کر دینا ہوگا، اور تیری بیوی اپنے شیرخوار بچے کے پاؤں پکڑے گی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا رونے لگا، لیکن اپنی عزت کو دیکھ کر اور اپنی غربت کو دیکھ کر وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان نے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جب اس آدمی نے اپنے بیٹے کے گردن پر خنجر رکھا تو اس کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا خنجر چاہتے ہوئے بھی نہیں چلا، اور اسی وقت اس نے اپنا خنجر پھینک دیا اور کہا، حضور، اگر آپ اسی وقت میری گردن کاٹ کر کتوں کے آگے میرا جسم پھینک دے، تب بھی میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم کسی بھی ماں باپ کو زبردستی یہ کام نہیں کروا سکتے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو پھر تم زبردستی نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بڑی ہی مشکل سے صرف ایک ہی ماں باپ ملے تھے، اب وہ بھی نہیں مان رہے، آخر میرا علاج کیسے ہوگا؟ تو پھر سلطان نے کہا، کوئی ایسا بچہ تلاش کر کر لاؤ جس کے ماں باپ اپنی ہی رضامندی سے اپنے بیٹی کی قربانی دیں، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ تو بادشاہ کے ساتھ کھڑے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سلطنت میں صرف آپ کی ملکہ اور آپ ہی کا بچہ موجود ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا، حضور، آپ اپنے بچے کو جو کہ چند ماہ کا ہے اس کو قربان کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کریں اور اس کے جگر سے اپنا علاج کروائیں، صرف یہی آپ کے پاس آخری راستہ بچا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، بادشاہ سلامت،
آج تک آپ اپنے ہاتھوں سے آپ نے کئی بچوں کو ذبح کیا اور کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ آپ کا دل نہیں ڈرا، آپ کے ہاتھ پیر نہیں کانپے۔ آج جب آپ اپنی باری آئی تو تیرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، حتیٰ کہ تجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر تو مر جائے گا، لیکن پھر بھی تو یہ ہمت نہیں کر رہا۔ تو یہ سن کر وہ بادشاہ جذباتی ہو گیا اور کہا، نہیں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس بادشاہت اور اس عہدے کے لیے اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً ملکہ اور میرے بچے کو لے کر آؤ۔ ملکہ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی اور بادشاہ کی زندگی بچانے کی خاطر ملکہ بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک حکیم کے بیس میں، آپ نے خنجر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اپنے بچے کو ذبح کریں۔ بادشاہ نے خنجر رکھا اور خنجر چلانے ہی لگا تھا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کہا، اے حکیم، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بادشاہ، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بچوں کو ذبح کرتے آ رہے ہیں، آج آپ اپنی باری، آپ سے ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سن کر اس نے کہا، اے حکیم، میں جہالت میں ڈوب چکا تھا، میں اس بری لذت میں پڑ چکا تھا اور مجھے اپنے اس گناہ کا کبھی گناہ ہی نہیں لگا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ صحت پانے کے بعد دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، اور جن جن ماں باپ کے بچوں کو آپ نے قتل کیا، ان سے اپنے بچوں کا خون معاف کروا کر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا، اے حکیم، تم مجھے بہت پہنچے ہوئے لگتے ہو، تم مجھے صحت یاب کر دو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان نے کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ۔ سپاہی ایک گلاس پانی لائے، ایک گلاس پانی آ گیا۔ سلطان نے کچھ آیات پڑھیں اور اس پانی پر پھونکیں اور اس بادشاہ کو کہا، یہ پانی لو۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے پانی پیا تو وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ اپنی شفا کو دیکھ کر وہ بادشاہ فوراً سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور، آپ کون ہیں اور کہاں سے میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں؟ آپ نے جو جو کہا تھا وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سن کر سلطان نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور کہا، میں کوئی حکیم نہیں، میں کوئی معالج نہیں، بلکہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں، اور تمہارے پاس مجھے ایک درویش نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تو سیدھے رستے پر آ جائے، لیکن تو سیدھے رستے پر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، اے میرے مالک، تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اس نے اپنے اللہ سے بھی توبہ کر لی، اور پھر اس نے جن جن والدین کے بچوں کو قتل کیا تھا ان کے خون معاف کروا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی کی زندگی گزارنے لگا۔